وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان ریلویز کی اپ گریڈیشن اور ریکوڈک تک توسیع سے متعلق جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کو ریلویز کی ترقی بشمول ML1 اور ML3 کی اپ گریڈیشن پر بریفنگ۔ وزیر اعظم کی ریلوے اپ گریڈیشن کے لیے بین الوزارتی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ 2028 تک ریکوڈک کو ریلوے لائن نیٹ ورک سے منسلک کیا جائے۔ ریکوڈک کو ریلوے سے منسلک کرنے سے بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز شعبے کی ترقی ہوگی: وزیر اعظم۔ پانی پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن۔ سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے بھارتی اقدامات انتہائی تشویشناک، اپنے پانی کے حق کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ پاکستان امن کے لیے اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں اور معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے پرعزم۔ خشک سالی سے نمٹنے کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ۔ واشنگٹن ڈی سی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی سے ملاقات۔ پرتپاک استقبال۔ اوورسیز کمیونٹی کا آپریشن بنیان مرصوص، مارکہ حق میں کامیابی پر پاک فوج کو خراج تحسین۔ اوورسیز کمیونٹی پاکستان کے اصل سفیر ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر۔ پاکستانی نژاد امریکن کمیونٹی کی جانب سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا فقید المثال استقبال۔ آپریشن بنیان مرصوص میں ایک شاندار کامیابی پر اظہار تشکر۔ نیو یارک ٹائمز اسکوائرز، واشنگٹن ڈی سی اور مختلف مقامات پر سپہ سالار اور خوبصورت پاکستان کی ویڈیوز کی نمائش کا سلسلہ جاری۔ واشنگٹن کے مختلف شاہراہوں پر بھی ڈیجیٹل ٹرک کے ذریعے افواج پاکستان کی قربانیوں اور بے مثال خدمات کو اجاگر کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکی وزیر تجارت ہاورڈ لٹنک کی ورچوئل ملاقات۔ پاکستان اور امریکہ کا باہمی تعاون کے جذبے کے تحت مذاکرات کو آگے بڑھانے پر اتفاق۔ تجارتی معاہدے کو جلد از جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی روابط کو مزید مستحکم بنانے پر زور۔ پاکستان اور امریکہ کا آئندہ تکنیکی سطح پر تفصیلی بات چیت باہمی طے شدہ روڈ میپ پر کرنے پر اتفاق۔ ایران کے رات گئے اور الصبح اسرائیل پر میزائل حملے۔ تل ابیب، حیفا اور یروشلم میں کئی عمارتیں تباہ۔ وسیع علاقہ آگ اور دھوئیں کی لپیٹ میں۔ صہیونی وزراء، فوجی افسران اور اعلیٰ حکومتی عہدیداروں کے اہل خانہ زیر زمین پناہ گاہوں میں منتقل۔ دشمن کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم اور دیگر حساس مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا اسرائیل کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کی دھمکی۔ ایران نے اپنی فضائی حدود کی بندش میں بھی توسیع کر دی۔ اسرائیل کی جانب سے بھی ایران پر حملوں کا سلسلہ بدستور جاری۔ جنگی طیاروں کی دارالحکومت تہران سمیت مختلف علاقوں پر بمباری۔ حملوں میں ہلال احمر کے 3 کارکن ہلاک۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا تہران میں بڑی کارروائی شروع کرنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی حملوں میں اب تک 224 ایرانی شہری شہید جبکہ 1200 سے زائد زخمی۔ تل ابیب میں امریکی سفارت خانے کی عمارت ایرانی حملے میں جزوی متاثر۔ آج امریکی سفارت خانہ بند رکھنے کا اعلان۔ سفارت خانے کے عملے اور اہل خانہ کو اپنے گھروں یا آس پاس رہنے کی ہدایت۔ چین کا اپنے شہریوں کو فوری طور پر اسرائیل چھوڑنے کا مشورہ۔ اسرائیل میں موجود چینی شہری اپنی حفاظت یقینی بناتے ہوئے فوری زمینی راستوں سے ملک چھوڑ دیں۔ چین کی شہریوں کو اردن منتقل ہونے کی تجویز۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تہران کے شہریوں کو فوری انخلاء کی وارننگ۔ ایرانی دارالحکومت سے شہری فوری طور پر نکل جائیں۔ ایران کے پاس ایٹمی ہتھیار نہیں، وہ بلا تاخیر جوہری معاہدے پر دستخط کر دے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر اظہار خیال۔ امریکی صدر کا کینیڈا میں منعقدہ G7 اجلاس چھوڑ کر امریکہ واپس روانہ ہونے کا فیصلہ۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم ممالک یک زبان۔ ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت پر مسلم ممالک کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ایران پر اسرائیل کے حالیہ حملے یکسر مسترد۔ بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہر اقدام کی مخالفت۔ ریاستوں کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کا احترام، حسن ہمسائیگی اور تنازعات کے پرامن حل پر زور۔ عسکری ذرائع سے اس بحران کا پائیدار حل ممکن نہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی، قطر، کویت، UAE اور دیگر کی مشترکہ اعلامیے کی توثیق۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان سے چینی سفیر جیانگ جائیڈونگ کی ملاقات۔
मुलाकात में पाक चीन इक्तिसादी ताउन मजीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू, बाहमी तिजारत, सरमायाकारी और उभरते शोबों पर गुफ्तगू, इक्तिसादी इंजमाम और अशिया व खिदमात के तबादले पर भी जोर। दोनों ममालिक का पायदार तिजारती ताउन को फरोग देने पर इत्तिफाक। नए चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए हमें खुद को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालना होगा। तारीख में जितनी भी कामयाबियां हुई वो पायदार विजन की बदौलत हुई। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान की मईशत मजबूत हो चुकी है। आलमी इदारे पाकिस्तान की मईशत के बारे में मुस्बत रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बलोचिस्तान का नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट इजलास शाम 4 बजे शेड्यूल। वजीर खजाना मीर शोएब नौशरवानी बजट पेश करेंगे। बजट का तखमीना 10 खरब से जायद होने की तवक्को। सिख तंजीमों का G7 इजलास से कबल मोदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। मोदी के कनाडा पहुंचने पर सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान तहरीक के हजारों सिखों का शदीद एहतजाज। सिख कम्युनिटी कनाडा के कत्ल किए गए हरदीप सिंह नजर के हक में नारेबाजी करती रही। मोदी की खाम ख्याली थी कि वो G7 इजलास के दौरान दुनिया और सिखों की नजरों से बच निकलेगा। सिख बरादरी ने अल्बर्टा की हाईवे पर एहतजाजी इस्तकबालिया देकर उसका ख्वाब चकनाचूर कर दिया। गजा में जारी इजरायली बर्बरियत, फजाई और ज़मीनी हमलों में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद, 182 से ज़ायद जख्मी। खान यूनिस में रेड क्रॉस के फील्ड हस्पताल पर भी फायरिंग, मुतादिद अफराद शहीद। सहूनी हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 55,350 से ज़ायद हो गई।